آخری چارشنبے کا عقیدہ ہے، اور آخری چارشنبے کے اندر مٹھائی تو نہیں بانٹتے، البتہ آج بھی 90% چاول اور انڈے اور چلر پیسے بانٹنے کا رواج ہے۔ چلو، صدقہ کرنا، خیرات کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ غریب کو کھانا کھلانا، مانگنے والے کو پیسہ دینا، ارے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگے اسے جھڑکاؤ نہیں، اسے دیا کرو۔ تمہاری دہلیز سے کوئی خالی ہاتھ نہ جایا کرے، لیکن سال بھر جو غریب، جو بھکاری تمہاری دہلیز پر آتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، آگے جاؤ، برکت ہے۔ اب فقیر کو آگے بھیجنے میں بغیر دیے کہ برکت ہے، یا دینے میں برکت ہے؟ کتنے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈائلاگ معلوم ہو گیا، جیسے اللہ کے نام پر کچھ دو، آگے جاؤ، میں برکت ہے۔ اللہ کے بندو، عقل کہاں گئی؟ فقیر کو دینے میں برکت ہے، بھگانے میں برکت نہیں ہے۔ کس نے تمہارا عقیدہ بنا دیا کہ فقیر کو خالی ہاتھ بھیجو، سائل کو خالی ہاتھ بھیجو؟ سوچ کھنگالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضرت عائشہ کی زندگی کو، حضرات صحابہ کی زندگی کو۔ روزے سے ہیں، ایک کھجور ہے، اس کے علاوہ افطاری کے لیے کچھ نہیں، وہ بھی اٹھا کر کے بھکاری کو دے دیا، فقیر کو دے دیا۔ کہا کہ میرے سے ضرورت مند یہ ہے، میں اس کا پیٹ بھروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے انتظام کر دے گا۔ ایسے عائشہ کی ماننے والی میری ماں بہن ہے، ایسے صحابہ کے ماننے والے ہم اور آپ۔ سائل پوچھتا ہے تو جھڑکا کر کے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے جاؤ، برکت ہے۔ سال بھر تو یہ، اور جب آخری چاشنبہ آ گیا، وہ انڈے، وہ چاول، وہ چلر جو سال بھر نہیں نکلا کرتا تھا، اب نکل رہا ہے۔ میں دیکھو، اس صدقے خیرات کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کان کھول کر کے سنو، جمعہ کے بعد کہیں فتویٰ نہ دے دینا۔ خیرات سے امام صاحب نے روکا تھا، صدقے سے انہوں نے روکا تھا، یہ دیوبندی ایسے ہوتے ہیں، یہ فلانے ایسے نہیں، ختم کرو میری بات، کان کھول کر کے سنو۔ دیکھو، صدقہ دیا کرو، یہ بلاؤں سے روکتا ہے۔ ہم تو اتنی تاکید کیا کرتے ہیں، چھوٹے سے سفر پر بھی جاؤ، صدقہ دیا کرو۔ ابھی کرونا وائرس کا جب سلسلہ شروع ہوا تھا، میری جمعہ میں نے آپ سے کہا تھا روزانہ صدقے کا اہتمام کرو، اللہ سے امید رکھو کہ کرونا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ صدقے کے اندر یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے۔ ہم کیسے صدقے سے روکیں گے؟ ہاں، ہم ان صدقوں سے روکتے ہیں جو صدقہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور ہم دین کا حصہ بنا لیں، یہی چیز آگے چل کر کے بدعت ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، چارشنبے کو آخری چارشنبے کا عقیدہ جما کر ہر گھر کے اندر چاول، چلر اور انڈے بانٹا کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ سال میں ایک مرتبہ نہیں، دن میں ایک مرتبہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری بگڑی بنا دے گا۔ لیکن سال بھر میں نہ دو، لیکن آخری چارشنبے کا پتہ نہیں کس نے تمہیں عقیدہ دیا، کس نے چاول بانٹنے کا حکم دیا، کس نے انڈے کی تخصیص کا حکم دیا، کس نے چلر پیسے کا حکم دیا۔ اب یہ جو ہے آپ بانٹتے رہیں تو کیا اس سے دین کی شکل نہیں بگڑے گی؟ اب چاہتے نہ چاہتے، فقیر چاہے مسلمان ہو، بھکاری چاہے ہندو ہو، سب آخری چارشنبے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے دیکھتے ہیں لینڈ مافیا، ویسا انڈا مافیا پیدا ہونے والا ہے۔ وقت سے پہلے انڈا مہنگا اور وقت کے بعد انڈا جو ہے سستا، یہ کیا ہے؟ جیسے لینڈ مافیا ہے، آپ کے کرونا کی پی پی کٹ کا جو مافیا، یہ بحث چل رہی، یہ انڈا مافیا ہے۔ کس نے بنایا؟ ہم مسلمانوں نے۔ اب وہ صدقے کا انڈا 4 بچوں پر اتار کر گھر والی بات جو ہے فقیر کو دیتی ہے۔ اب فقیر کو کھانے کے لیے کیا، اس کو تو پیسہ چاہیے۔ اب وہ لے جا کر ریٹرن دکان میں جاتا ہے، پھر وہ صدقے کا انڈا آپ کے گھر میں آ رہا ہے۔ کیسی کیسی واہیات اور تباہیاں میرے دوستو ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ چلتے چلتے آخر میں ایک بات بتا دوں، انڈے سے متعلق یاد آیا، اماواس کی رات آتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، یہ یقین جما لو۔ نہ انڈے کے محتاج ہونے کی ضرورت، نہ لیمو کے محتاج ہونے کی ضرورت، نہ ناریل کے محتاج ہونے کی ضرورت، نہ کسی مشرک عامل کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت۔ ایک اللہ کے ہونے نہ ہونے کا یقین میرے دوستو جما لو، اپنی گھر کی عورتوں کا ایمان بناؤ۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور، اماواس کی رات میں ہر گلی کے نکڑ پر انڈے پھٹے ہوئے ملتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ کون مسلمان ہے؟ آپ کی پوری راجو نگر کی جو ہے ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، 99% مسلم علاقہ ہے،
ہر گلی کے اندر اماواس کی رات میں انڈے پھوڑے جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ کیا عقیدہ بنا ہوا ہے؟ انڈا پھوڑنے سے تمہاری جو ہے بلا ٹل جائے گی. کیا یہ انڈے کا پھوڑنا اللہ کے رزق کا اسراف اور ویسٹیج نہیں ہے؟ اللہ کے پاس اس کا جواب دینا نہیں. اللہ نے، اللہ کے نبی نے جو ہمیں شریعت دی ہے، جو اسلام ہمیں سکھایا ہے، ایک دانہ دستر پر گر جائے دھو کر کے کھاؤ، اگر وہ گرک لگ جائے، مٹی لگ جائے. یہ اسلام تم نے کیا شکل بنا دی؟ نارل پھوڑے جاتے ہیں، انڈے پھوڑے جاتے ہیں. ہیں کون؟ کلمہ پڑھنے والے، صحابہ کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے. میرے دوستو، ان تمام توہمات کو، ان تمام نیک بدفالیوں کو، ان تمام عقیدوں کو ختم کرو. سفر اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ نے ویسے ہی برکت رکھی ہے جیسے عام دنوں میں رکھی ہے. نحوست وقت میں نہیں، ہمارے عمل میں ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو پیران پیر ہیں، ان کا ملفوظ ہے، فرمایا ایک بے نمازی نماز چھوڑ کر فجر کی سوتا ہے، نماز چھوڑ کر ظہر کی دکان میں بیٹھتا ہے، اس کی نحوست 40 دکانوں تک پہنچتی ہے. ایک بے نمازی جو نماز چھوڑ کر کے سوتا ہے، اس کی نحوست 40 گھر سراؤنڈنگ تک پہنچتی ہے. اب پوچھو پیران پیر کو منحوس کون ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا مہینہ، یا وہ آدمی جو اللہ کے مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کو طلاق دے کر کمبل اوڑھ کر کے اوندھی منڈی سو رہا ہے؟ وہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے. اللہ کا سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے. آدمی اپنے عمل سے اپنے وقت کو منحوس کر لیتا ہے، اپنے آپ کو منحوس کر لیتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو توحید والا عقیدہ عطا فرمائے، شرک سے حفاظت فرمائے، بدعات سے حفاظت فرمائے، توہمات سے حفاظت فرمائے، ہر قسم کی جاہلانہ رسومات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.